کر رہے ہیں اور اپسٹ ایک ایسا ورڈ ہے جو آج کل کچھ زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے، خاص طور پہ میرپور کے حلقے کے حوالے سے. تو آپ اس اپسٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ غازی صاحب کہہ رہے ہیں جی اپسٹ ہو رہا ہے، چودھری سعید صاحب کہہ رہے ہیں کہ اپسٹ ہو سکتا ہے، کل چودھری اشرف صاحب تشریف لائے تھے، مسلم کانفرنس کی طرف سے کنٹیسٹ کر رہے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں اپسٹ ہو رہا ہے. تو یہ چینج کی بھی بات کر رہے ہیں کہ جی اب چینج آ رہی ہے. تو کیا اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ اپسٹ تو واقعی ہوتے ہیں. دیکھیں نا، ابھی میچ میں بھی اپسٹ ہوا، آئرلینڈ انگلینڈ کو ہرا دیا، لیکن یہاں ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے. میرپور میں غازی صاحب تو کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ میں اپسٹ کر رہا ہوں، وہ تو ہم نے دیکھ لیے ہوئے ہیں. اب سعید صاحب بھی یہ شوق پورا کر لیں اپسٹ کرنے کا، لیکن انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ میرپور کے عوام جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں. آج جو تھوڑی بہت ترقی اگر میرپور میں نظر آ رہی ہے، اس کو آپ اگر کوئی ایمانداری سے اس کا تجزیہ کرے تو پاکستان پیپلز پارٹی کی مرہون. وہ تو کہتے ہیں سردار سکندر حیات نے ساری ترقیاتی کام کیے ہیں. جی ہاں، یہ تو روز روشن کی طرح ہے کہ کس نے کیا ہے. اس سے پہلے کیا حالت تھی بیرسٹر سلطان محمود چودھری کے دور حکومت سے پہلے کیا حالت تھی اور آج کیا حالت ہے، اس کے بعد ہم نے کیا حاصل کیا، یہ سب کے سامنے ہے. صحیح. اچھا، ہمارے پاس ایک رپورٹ موجود ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں. ایک بہت اسٹرانگ قسم کا سورس ہے، وہ اگر آپ کی عارف صاحب اجازت ہو تو میں شیئر کر لوں آپ کے ساتھ. جو ٹکٹ کی تقسیم کے حوالے سے جو بات چیت چل رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، ایک بڑی پازیٹیو رپورٹ میرے پاس موجود ہے جو کہ جس میں بتایا جا رہا ہے کہ 99% یہی ٹکٹیں، ویسے تو 100% ہیں چونکہ یہ ایک ایسے سورس نے مجھے دیا ہے کہ جس نے تقریباً کنفرم کیا ہے. ہم پہلے 12 حلقے کی بات کر رہے تھے، اس کے علاوہ نہیں کرتے. LA1 میں جو بتایا جا رہا ہے کہ وہ ٹکٹ مل رہا ہے افسر شاہد صاحب کو، LA2 چودھری مجید، LA3 بیرسٹر سلطان محمود، چودھری ارشد، پرویز اشرف، چودھری رزاق. LA7 میں ڈاکٹر انعام الحق کا نام ہمارے پاس موجود ہے، ملک یوسف LA8، جاوید اقبال بڈانوی LA10، چودھری یاسین LA11 اور مطلوب انقلابی LA12. اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ اس حوالے سے تو میں وہی کہوں گا جو قائدین کہہ رہے ہیں اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے. یہ سورس میں نہیں سمجھتا کہاں سے ہیں، آئے اور کہاں سے نہیں آئے یا کون لوگ اس کو کہہ رہے ہیں، لیکن پاکستان پیپلز چلیں اتنا بتا دیتا ہوں کہ آپ کی اپنی پارٹی کا سورس ہے. بہرحال میں اس کو نہیں کہوں گا کہ سورس کیا ہے، کہاں سے آئی بات، لیکن میں تو وہ بات کروں گا جو اس ٹائم پاکستان پیپلز پارٹی کی بات ہے، اس کے قائدین کی بات ہے، جو واضح طور پر یہ کہہ چکے ہیں کہ تمام حلقوں کے ٹکٹ کارکنوں کی مشاورت سے پارلیمانی جو کمیٹی بنے گی وہ جاری کرے گی. ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے جماعتوں میں، وہ سب کو پتا ہے کہ کس طریقے سے ٹکٹ دیے جاتے ہیں. اس کے لیے پارلیمانی بورڈ بنتا ہے، اس کو درخواستیں پیش کی جاتی ہیں، اس کے لیے اپنے اہلیت ثابت کی جاتی ہے، تو پھر ٹکٹ پاکستان پیپلز پارٹی میں ملتا ہے. یہ کوئی بندر بانٹ تو ہے نہیں کہ جس کو چاہیے دے دی ٹکٹ، ایسی کوئی بات نہیں. یہ صرف لوگوں کی پھیلائی ہوئی باتیں ہیں. کوئی پیسے کے زور پہ میڈیا میں بات پھیلا دیتا ہے، کوئی کسی طریقے سے بات پھیلا دیتا ہے، کوئی کسی طریقے سے اپنے کو کنفرم کر لیتا ہے، کوئی کسی منسٹر کے ساتھ بیٹھ کے اپنے آپ کو کنفرم کر لیتا ہے. ساری جماعتوں میں یہ باتیں چل رہی ہیں، صرف پاکستان پیپلز پارٹی میں نہیں، باقی جماعتوں میں بھی اسی طرح چل رہا ہے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی میں جو ایک طریقہ کار رائج ہے اس کے مطابق ہی یہ ٹکٹیں ایشو کی جائیں گی، پارلیمانی بورڈ کو درخواستیں دی جائیں گی، اور جو لوگ اہل اپنے آپ کو ثابت کریں گے ٹکٹ کا، وہی لوگ ٹکٹ کے حقدار بھی ہوں گے اور انہیں کو ٹکٹ ملے گا انشاءاللہ. افسر شاہ صاحب کے بارے میں بتا رہا ہے کہ بڑی ہی اسٹرانگ قسم کی پوزیشن ان کی ڈڈیال میں جا رہی ہے اور مخالفین بھی آپ کے یہ بات کہہ رہے ہیں. تو ان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ان کو ٹکٹ ملنے کے کتنے چانسز ہو سکتے ہیں؟ ملک صاحب تھوڑا سا ایک بات کو میں تھوڑا سا کلیئر کر لوں تو اس سے تھوڑا سا ہماری جو اگلی گفتگو اس میں بھی مزید تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی. کہ آزاد کشمیر کی سیاست میں یہاں کی جو سیاست ہے مقامی، اس میں میں نوارد ہوں. اس سے پہلے میں نے بہت سارا زندگی کا حصہ جو ہے پاکستان میں گزارا اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ وہاں پر کام کرتا رہا. تو یہاں میں باقی حلقوں کی بات تو نہیں کروں گا، یہ بڑے لیڈروں کی بات ہے، قائدین کی بات ہے کہ وہ میں ان ایشوز کو نہیں چھیڑنا چاہتا. اچھا، افسر شاہ صاحب کو جانتے ہیں آپ؟ بالکل جانتے ہیں جی. یہ اتنا تو ہے نا کہ جانتے ہیں ان کو؟ بالکل جانتے ہیں. ہلکے تمام اپنے جو یہاں پر کام کر رہے ہیں ہمارے اہم رہنما اور کارکن جو ایکٹیو ہیں ان کو میں جانتا ہوں آزاد کشمیر میں جو کام. چلیں اگر آپ کی اجازت ہو تو میرپور برستہ چلتے ہیں بھیمبر اور بھیمبر کے حوالے سے بات چیت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ جہاں پر میں موجود ہوں اور جہاں کے لوگوں کے لیے میں سوچ رہا ہوں وہاں پر جو میں نے اپنا کردار ادا کرنا ہے ادھر بات ہو سکتی ہے. آپ رہتے بھیمبر میں یا میرپور میں رہتے ہیں؟ جی میں ضلع بھیمبر میں رہتا ہوں. اچھا، ہمارے پاس کچھ SMS ہیں، SMS بھی ہم ساتھ ساتھ شامل کرتے چلیں. سب سے پہلا SMS ہے آزاد کشمیر میں آ رہے ہیں وہ ہمارے مہمان ہیں، آزاد کشمیر کے لوگوں کو موسٹ ویلکم کہنا چاہیے. یہ منظور وٹو صاحب کی بات کریں. چودھری آصف ننگیال کھاڑک سے ہمارے ساتھ رہے. اچھی سوچ کے لوگ ایسی بات کرتے ہیں اور آنے والے مہمان کو ویلکم ہی کرنا چاہیے، نہ کہ اس پہ تنقید. مخالفین کی سوچ اس کا مطلب اچھی نہیں ہے.
یہ تو آپ نے فیصلہ کرنا ہے، یا جو سننے والے یا جو دیکھ رہے ہیں انہوں نے فیصلہ نو ون کی ہم فیصلہ کریں گے، تو سننے والے فیصلہ کر رہے ہیں. چودھری خلیل ہمارے ساتھ رہے کھاڑک سے، اور کہتے ہیں کہ اشرف صاحب کامیاب ہوں گے، مسلم کانفرنس زندہ باد. چودھری طارق فاروق، ایک اور ایس ایم ایس ہے. چودھری طارق فاروق کھاڑک، میری طرف سے ایف ایم 90 کی ٹیم کو السلام علیکم. اس دفعہ یونین کونسل کھاڑک سے. اچھا یہ اور چودھری طارق فاروق صاحب، میں نے سمجھا دوسرے والے. مسلم لیگ نون بھاری اکثریت سے جیتے گی. چودھری طارق فاروق زندہ باد. میرا سالم سے ہمارے ساتھ رہے. چودھری زنیر ہمارے ساتھ رہے. چودھری شقیق، چودھری رمیز، چودھری فرید نمال کھاڑک سے ہمارے ساتھ رہے، اور کہتے ہیں چودھری اشرف کو کھاڑک سے کلین سویپ کریں گے. اور کون کلین سویپ کرے گا جی کھاڑک سے؟ جی انشاءاللہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری. اچھا جی. اس کے بعد چودھری زنیر ہمارے ساتھ رہے، آپ کا بہت شکریہ. چودھری عابد کھاڑک سے. میر صاحب کھاڑک اس لیے ڈسکس ہو رہا ہے آج کل کیونکہ کھاڑک کے پاس 7,500 ووٹس ہیں. اب کھاڑک کے لوگ مسلم کانفرنس کی سپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تو پیپلز پارٹی اس کے بعد ایس ایم ایس مس ہو گیا ہے. اب اس کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ ایس ایم ایس آئی طارق فاروق زندہ باد. بتاؤ سب آزاد کشمیر میں آ رہے ہیں. اچھا یہ دوبارہ انہوں نے ایس ایم ایس کر دیا. سدرا ثنا فرام دینا. مسٹر ملک یسٹرڈے show was the best. Salam to RJ Aisha when she'll back. All the best to you. Thank you very much. چودھری ظفر اقبال ہمارے ساتھ رہے، کہتے ہیں کہ چودھری عارف صاحب سے میرا سوال ہے کہ بیرسٹر صاحب کا جو بھی کارکن بولتا ہے کہ بیرسٹر چوٹیوں پہ تھے، کیا یہ چوٹیاں دوبارہ کب آئیں گی؟ چھٹیاں ایکسٹریملی سوری. چھٹیاں کب آئیں گی دوبارہ؟ رومن اردو میں تھوڑا سا پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. تو چھٹیوں کی بات ویسے میں بھی کرنے لگا تھا، پھر میں نے کہا وہ میرے دوست مائنڈ کر جاتے ہیں اکثر پیپلز پارٹی والے کہ یہ چھٹیوں کی بار بار آپ کیوں بات کرتے ہیں، لیکن 4.5 سال کی چھٹیاں تو کیا کہیں گے؟ چلیں میں ان کی بات کا جواب دے دیں. ہاں میرے دوست نے چھٹیوں کی بات کی ہے، تو کچھ چھٹیاں ہوتی ہیں جو زندگی میں ایک بار ہی ملتی ہیں، اس کے بعد وہ چھٹیاں نہیں ملتی ہیں. تو میں یقین رکھتا ہوں کہ اس کے بعد انشاءاللہ العزیز جو ہے بیرسٹر صاحب کبھی چھٹی پر نہیں جائیں گے. یہ جو چھٹیاں ہوتی ہیں سیاسی چھٹیاں، یہ صرف جو ہے زندگی میں ایک بار ہی ملتی ہیں. صحیح. اچھا جی بھمبر کی طرف چلتے ہیں. سامعین آپ پروگرام سن رہے ہیں روز لائف ٹاک میں، کہتے ہیں عارف مالک، اور انٹرنیٹ پہ آپ ہمیں آل اوور دا ورلڈ آپ سن سکتے ہیں www.rosefm90.fm. اور اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک پہ جوائن کر سکتے ہیں. یہ والا پروگرام آپ کل فیس بک پہ سن سکتے ہیں. دنیا میں کسی بھی جگہ پہ بیٹھ کر روز لائف ٹاک جوائن کیجیے، اور یہ پروگرام بھی آپ کو کل کو سننے کو ملے گا فیس بک پہ، فار ایور اپلوڈیڈ رہے گا. اب بات کریں گے جناب بھمبر کے حلقے کے حوالے سے کہ بھمبر کی عارف صاحب آپ سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ بھمبر میں اس وقت یہ واقعتاً بتایا جا رہا ہے، آپ بھی شاید اگری کریں اس بات پہ، کہ سب سے مشکل ترین حلقہ ہوگا بھمبر پورے آزاد کشمیر کا. اور کچھ خدشات بھی ہیں لوگوں کے کہ اس دفعہ خدا نہ خواستہ کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن نہ بن جائے وہاں پہ. تو کیسے روشنی ڈالیں گے بھمبر کے حلقے کے حوالے سے؟ جی اس میں کوئی شک نہیں کہ جو بھمبر کا حلقہ ہے وہ اس ٹائم آزاد کشمیر کی سیاست میں اہم ترین حلقہ ہے. وہاں پر آزاد کشمیر کے منجے ہوئے سیاستدان اور بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ موجود ہیں. ہمارے پریزیڈنٹ صاحب محترم جناب راجہ ذوالقرنین صاحب قابل احترام شخصیت ہیں، وہ پریزیڈنٹ ہیں اور اسی علاقے سے تعلق رکھ رہے ہیں. اسی طرح ہمارے اسپیکر اسمبلی چودھری انوار الحق صاحب، وہ بھی اسی حلقے سے تعلق رکھ رہے ہیں. اس سے پہلے 2 مرتبہ اس حلقے سے ایم ایل اے رہنے والے چودھری طارق فاروق صاحب بھی اس حلقے میں موجود ہیں. اور پھر اپنے اور بھی بہت سارے نام ابھی آ رہے ہیں ہستے سے. ڈاکٹر انعام الحق صاحب بھی ہیں، ڈاکٹر انعام الحق صاحب ہیں، راجہ کیسر صاحب ہیں، انجینئر خالد صاحب ہیں. اچھا اور بھی اس حوالے سے ابھی شاید کچھ نام مزید بھی آنے کا ہے. روف کاشر صاحب بھی تو کو رکھتے ہیں. مطلب بہت سارے لوگ، خواہش تو ہر شخص کو حق ہے. خواہش آپ کی بھی ہے نا؟ خواہش میری بھی ہے، تو میں آج موجود ہوں اسی لیے بات کر رہا ہوں. صحیح کہ بھائی میں دوستوں کو اپنا ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. شاید اگر وہ پہنچ گیا اور قیادت نے اس قابل سمجھا تو انشاءاللہ العزیز اس میچ کو اور اس حلقے میں کوشش کریں گے کوئی اپسیٹ کرنے کی. ٹھیک ہے، اپسیٹ کرنے کی آپ ادھر اپسیٹ کر سکتے ہیں، تو ادھر اپسیٹ نہیں ہو سکتا. سوال جو ہے نا وہ آپ کا حلقے کا جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. ویسے یہ کچھ ہوتا ہے کہ افواہوں کے ذریعے کریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ایسے حالات، لیکن حلقے میں سارے لوگ سمجھدار ہیں
اور وہ سمجھتے ہیں اور ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور اسی علاقے کے رہائشی ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح ٹینشن میں انوار صاحب کے اور طارق صاحب کے تعلقات کتنے اچھے ہیں یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا. ہاں جی، یہ سب کو پتا ہے، مجھے نہیں بلکہ سب کو پتا ہے، یہ تو اکیلے مجھے نہیں پتا. اچھا، مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر کی کوئی ایسی سچویشن کوئی کریٹ سچویشن نہیں ہے. نہیں ہو سکتی. اچھا جی، اپسیٹ کی آپ نے بات کی، بڑی اہم آپ نے بات کی کہ آپ اپسیٹ کر سکتے ہیں وہاں پہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو جو مین اسٹریم ہے اس میں آپ اپنے آپ کو کنسیڈر نہیں کر رہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپسیٹ کر، جیسے یہاں پہ چوئی سعید صاحب یا باقی لوگ بیرسٹر سلطان محمد چوئی صاحب کے خلاف بات کر رہے ہیں کہ جی ہم اپسیٹ کر سکتے ہیں، تو یہ والا اپسیٹ ہے یا وہ کوئی اور اپسیٹ ہے؟ نہیں، یہاں پر تو اس لیے اپسیٹ نہیں ہو سکتا کہ کیونکہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے باحثیت ایم ایل اے، باحثیت جماعت یا باحثیت لیڈر اپنے جو اس کے فرائض یا اس کے اوپر ذمہ داریاں تھیں، میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک وہ نبھائی ہیں اور یہاں کے جو علاقے کے مسائل ہیں ان کو حل کیا ہے. آج یہ سڑکیں اور یہ گیس کی سہولت، یہ کچھ بھی نہ ہو، میں سمجھتا ہوں کہ بیرسٹر سلطان محمود صاحب کی جو عالمی سطح پر تحریک آزادی کشمیر کے لیے جو کاوشیں ہیں اسی کے سلے میں بھی یہ جو ہے کوئی یہاں پر اپسیٹ نہیں کر سکتا. لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی قیادت کون ہے اور کیا کر رہی ہے، کون کتنی اہلیت کا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ حلقہ جو یہ میرپور کا حلقہ ہے اس میں بیرسٹر صاحب کے پائے کا کوئی لیڈر ہی نہیں ہے کہ جو ایسا اپسیٹ کر سکے. صحیح. آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں؟ جی، میں 1982 میں پیپلز پارٹی میں باقاعدہ ایکٹیو ہوا تھا. کوئی پارٹی تبدیل نہیں کیا؟ جی الحمدللہ آج تک میں مسلسل پارٹی میں. اچھا، بڑی پارٹیاں تبدیل کر رہے ہیں، آپ نے کیوں نہیں کی تبدیل؟ لوگ تو بڑا انتظار ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی وقت آئے اور پارٹی تبدیل کی جائے. اس میں ایک بات آپ کو کہہ دوں کہ جہاں تک میں باقی پارٹی میں بات نہیں کرتا کیوں لوگ تبدیل کر رہے ہیں کیوں نہیں کر رہے، پاکستان پیپلز پارٹی ایک سمندر ہے، یہ ایک بہت بڑی پارٹی ہے، تو اس میں سے چند قطرے ادھر ادھر ہو جانے سے اس کو پارٹی کو کبھی کوئی فرق نہیں پڑتا. جو لوگ نظریاتی ہیں، جو بڈھوں کے فلسفے کو سمجھتے ہیں، جو ان جانوں کے نذرانوں کو اپنی نظروں میں رکھتے ہیں، تو وہ کبھی بھی پارٹی کو تبدیل نہیں کرتے. اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک مختلف سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اکثر پالیٹکس کی بات کرتے ہیں، کرنٹ افیئرس کی بات کرتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی آپ کی نظر میں کیا ہے؟ دیکھیں، بہت بڑا سوال ہے ملک صاحب، اب مجھ پہ رحم کیجئے. ٹھیک ہے، اب میں یہ چاہوں گا کہ آپ سے اگر میرے حلقے کی سیاست میں بات کی جائے یا حلقے کے مسائل کے حوالے سے اگر کوئی بات کی جائے تو وہ زیادہ بہتر سمجھوں گا. یہ پارٹی ایشوز جو ہے یہ لیڈروں کا کام ہے، قائدین کا کام ہے کہ اس کو وہ جو مجموعی صورتحال ہے یا کوئی پالیسی ہے تو اس کو ڈسکس کریں. تو میں ایک چھوٹا سا ورکر ہوں، نہ میں کوئی لیڈر ہوں نہ کوئی میں رہنما ہوں، میں ایک ورکر تھا، ورکر ہوں اور ورکر رہوں گا. 1982 سے 1982 اتنا عرصہ ہو گیا، آپ نے کیا کھویا کیا پایا پاکستان پیپلز پارٹی میں؟ پاکستان پیپلز پارٹی میں کھویا تو کچھ نہیں، پایا بہت کچھ. ایک نظریہ پایا، ایک فلسفہ پایا، ایک عوام کی خوشحالی کی کرن نظر آئی. صحیح. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس 82 کے سفر سے لے کر آج تک کچھ نہیں کھویا اور نہ ہی اس میں کوئی کھونے والی بات نہیں ہے. کیونکہ جو لوگ عوام کی بات کرتے ہیں، جو انسان کی بات کرتے ہیں، حقوق کی بات کرتے ہیں، اس کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، جو لوگ اپنی جانوں کا نذرانہ دیتے ہیں، تو وہاں پر کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، پانے کے لیے ساری کائنات پڑی. کیا بات. اچھا جی، بات کرتے ہیں آپ کے حلقے کے حوالے سے، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ عارف صاحب، ہر انسان کی کوئی نہ کوئی اچیومنٹس ہوتی ہیں کہ میں جیسے ریڈیو پہ ہوں، اس سے پہلے میں کہاں تھا یا میرا پروفائل کیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے ایسا کیا اچیو کیا ہے جس کے لیے آپ جسٹیفائی کرتے ہیں کہ آپ کو ٹکٹ ملنا چاہیے پاکستان پیپلز پارٹی کا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کوئی شہرت کے لیے یا نام کمانے کے لیے یا اسمبلی ممبر بننے کے کنسپٹ سے یہ فیصلہ نہیں کیا ہے. میں نے حلقے کی سیاسی صورتحال کو مد نظر رکھ کر یہ فیصلہ کیا کہ میں حلقہ 7 سے الیکشن میں حصہ لوں کہ گزشتہ 20 سال سے میں سمجھتا ہوں کہ اس حلقے سے پاکستان پیپلز پارٹی نے ابھی تک یہ سیٹ نہیں جیتی ہے. جہاں تک میرا علم ہے، مجھے جو علم ہے تو وہ اس سے پہلے بھی شاید کوئی ہو، لیکن 20 سال سے تو میں سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس حلقے سے کبھی نشست نہیں جیتی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ رہی ہے کہ کبھی یہاں کے جو مقامی ہمارے تھے دوست، انہوں نے اس طریقے سے اس میں کام نہیں کیا. تو اس دفعہ میں چونکہ خود حلقے میں موجود ہوں یہاں پر، اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں اس پوزیشن میں ہوں کہ پیپلز پارٹی کے لیے یہاں کوئی کام کر سکتا ہوں اور یہاں کے علاقے کے لوگوں کے لیے کوئی کام کر سکتا ہوں. اور یہاں پر جو ہے تبدیلی کا نظریہ، لوگ تبدیلی چاہتے ہیں لیکن تبدیلی لانے والا کوئی نہیں تھا. تو میں نے والنٹیرلی اپنے آپ کو پیش کیا. اور اس کو اہلیت جو کی ٹکٹ کی بات ہے، تو اگر اہلیت پہ بات جائے اس میں 3 چیزیں